بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 225 ہے اور باب شہود شہادتی علی الزنا والرجوع عنہا، اس باب کا دوسرا حصہ ہے والرجوع عنہا، یعنی رجوع عن الشہادہ۔ اس کی 3 ابحاث تھیں۔ پہلی بحث تھی زنا کے گواہوں کا رجوع کرنا، اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا پچھلے سبق میں، اور دوسری بحث تھی تزکیہ کرنے والے، یعنی زنا کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے گواہ ہیں جن کو شہود علت العلہ کہا جاتا ہے، ان کا رجوع کر دینا، اور ان کا یہ کہنا کہ بھئی یہ جو گواہ گواہی دے رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ مزکی ہیں، یعنی یہ بالکل پاک دامن ہیں اور آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن ہم رجوع کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلام ہیں، تو وہ رجوع کر لیں۔ اور رجوع کرنے کی پھر صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہوگی کہ رجم کرنے کے بعد رجوع کر لیں یا رجم سے پہلے رجوع کر لیں۔ فَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزُكُّوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشُّهُودُ مَجُوسٌ أو عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة رحمه الله، معناه إذا رجعوا عن التزكية. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله هو على بيت المال. وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم، لهما أنهم أثنوا على الشهود خيرا، صار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا على إحسانه، وله أن شهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية، فكانت التزكية في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليها، خلاف شهود الإحسان لأنه محض الشرط، ولا فرق بينهما إذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبروا، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام. أما إذا قالوا هم عدول ظهروا عبيدا لا يضمنون، لأن العبد قد يكون عدلا ولا ضمان على الشهود، لأنه لم يقع كلامهم شهادة، ولا يحدون حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ 4 شخصوں نے ایک شخص کے اوپر زنا کی گواہی دی، پھر اس کے بعد ان 4 شخصوں کا تزکیہ قاضی نے کروایا، تو ان کا تزکیہ کر دیا، اور اس کے لیے بھی گواہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ 4 افراد ٹھیک ہیں، فاسق نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، تو ان کے اس تزکیے کی وجہ سے رجیمہ، اس زانی کے اوپر رجم لگا دیا گیا۔ رجم کے بعد پھر بعد میں پتہ چلا کہ گواہ جو ہیں وہ مجوسی نکلے، زنا کے گواہ مجوسی نکلے، یعنی کافر نکلے، وہ عبیدن یا غلام نکلے، اور رجوع کر لیا تزکیہ کرنے والے گواہوں نے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کے، یا تو یہ کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں پتہ تھا کہ یہ غلام ہے لیکن ہم نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، اس طریقے سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر تو وہ تزکیہ والے ضامن نہیں ہوں گے کیونکہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر ہم سے ہم نے یہ کیا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزکین، یعنی جو تزکیہ کرنے والے، ان 4 گواہوں کے تزکیہ کرنے والے گواہ ہیں، ان کے اوپر دیت آئے گی۔ اس ملزم کو جو رجم کیا گیا تو اس کی دیت ان کے اوپر آئے گی۔ اس کا مطلب صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اذا رجعوا عن التزکیہ، کیونکہ متن میں تزکیے سے رجوع کرنے کا ذکر نہیں تھا گواہوں کا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب تزکیہ کرنے والے جو گواہ ہیں وہ اس سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ علت العلت کے گواہ ہیں، کیونکہ حد کی علت زنا ہے، اور اس زنا ثابت ہوا ہے زنا کے گواہوں سے، تو یہ شہود العلہ ہوئے، اور پھر ان گواہوں کے اوپر جو ان کی تزکیہ کرنے والے ہیں یہ علت کی علت ہوئے، کیونکہ ان کے تزکیے کی وجہ سے ہی ان گواہوں کی گواہی کو قبول کیا گیا اور پھر حد جاری کی گئی، تو یہ علت العلہ ہوئے، لہٰذا ان کا اگر رجوع ثابت ہو گیا ہے تزکیہ والے گواہوں کا تو پھر وہ ضامن ہو گئے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بیت المال پر ہی اس کی دیت آئے گی، تزکیہ والے گواہوں پر نہیں آئے گی۔ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ قول ہے کہ یہ اس وقت ہے جب وہ یہ کہتے ہیں
یعنی اس چیز کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے تزکیہ جان بوجھ کر کیا اور ہمیں پتہ تھا ان کی حالت کیا کہ یہ غلام ہیں یا غیر مسلم مجوسی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی پھر اس میں تزکیہ والے گواہ بال اتفاق ضامن نہیں ہوں گے۔ لہما سیبین فرماتے ہیں کہ بیت المال میں اس وجہ سے اس کی دیت ہوگی کہ انہم اثنوا علی الشہود خیرا، کہ تزکیہ والے گواہوں نے تو صرف گواہوں کے بارے میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور اچھی بات کی اور ان کی تعریف کی ہے، بس اتنا ہی تو کیا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہوا جس طریقے سے انہوں نے مشہود علیہ یعنی زانی کے بارے میں کوئی نیک بات کر دی کہ یار یہ تو عفیف آدمی ہے، پاک دامن آدمی ہے، اس نے اس طرح کیسے کر لیا، تو اس کے بارے میں اگر اس طریقے سے کر لیں تو بیان شہید والا احسانی اس کے محسن ہونے کے اوپر کر دیں کہ بھئی یہ اس سے پہلے اس نے کوئی اس طرح زنا نہیں کیا، شادی شدہ ہے، آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو جس طریقے سے اس کے اوپر ان کے یہ تعریفی جملے کہنے سے اس سے کوئی رجم ساقط نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے اوپر رجم ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر بھی اگر گواہوں کے بارے میں انہوں نے اس طرح کوئی ایسی بات کر دی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان شہادت انما تصیر حجۃ عاملۃ بالتزکیۃ، کہ یہ جو گواہی گواہوں کی دلیل بنی ہے زنا کی حد جاری کرنے کی، یہ حجت عاملہ بنی ہے، یعنی عمل اس کے اوپر کیا گیا ہے، تو یہ تزکیہ ہی کی وجہ سے تو کیا گیا ہے، اگر وہ تزکیہ نہ کرتے تو ان کی گواہی قبول نہ کیا جاتا۔ فکانت التزکیۃ فی معنی علت العلہ، یہ تزکیہ تو علت کی علت کے معنی میں ہو گیا، یعنی زنا کی حد جاری کرنے کی علت گواہوں کا گواہی دینا، اور پھر ان گواہوں کی گواہی جو علت بنی تھی اس کی گواہی ان تزکیہ والے گواہوں نے دے دی، تو وہ ان کی جو تزکیہ والے گواہوں کی گواہی ہوگی وہ علت العلہ ہوگی، لہذا حکم جو ہے اس علت العلت کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، کیونکہ علت کی طرف جو حکم منسوب کیا تو علت العلت کی طرف بھی وہی حکم منسوب کیا جا سکتا ہے، لہذا رجم کا جو حکم ہوا قاضی کا وہ اسی تزکیہ والے گواہوں کی گواہی کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا۔ بخلاف شہود الاحسان، اس صاد کے ساتھ ہے کہ یہ جو صاحبین نے دلیل دی ہے کہ احسان کے جو گواہ ہیں تو ان کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کے رجوع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر وہ رجوع کر بھی لیں تو مشہود علیہ کے اوپر احسان کی گواہی دے کر تو وہ ضامن نہیں ہوتے، تو یہ بھی ضامن نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو شہود احسان ہے نا، زانی کے محسن ہونے کی گواہی دینے والے، وہ تو احسان کی جو صفت ہے زانی کے اندر وہ محض ایک شرط ہے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ گواہی نہ بھی دیتے تو پھر بھی حد تو لگتی زانی کو گواہوں کے گواہی دینے کی وجہ سے، حد تو پھر بھی لگتی، لیکن صرف احسان کے گواہوں نے آ کر اس کے اندر وہ ایک شرط جو رجم کی تھی اس کو ذکر کر دیا، تو وہ محض شرط ہے، وہ علت نہیں ہے، لہذا جو تزکیہ والے گواہوں کی گواہی ہے وہ علت ہے اور یہ جو احسان ہے یہ محض شرط ہے۔ شرط کا مطلب کہ اس میں علت والا معنی نہیں پایا جاتا، کیونکہ علت کہتے ہیں کہ جو چیز کو ثابت کرے، تو محسن ہونا کسی شخص کا یہ تو ثابت اس بات کو کرتا ہے کہ وہ زنا نہ کرے، کیونکہ وہ تو محسن ہے، تو یہ کس طریقے سے زنا کے لیے علت بنے گا؟ تو لہذا محسن ہونا وہ زنا کے لیے علت نہیں ہے، زنا کی جو علت ہے وہ یعنی حد زنا کی علت وہ گواہوں کا گواہی دینا اور اس کے بعد پھر ان گواہوں کا تزکیہ کرنا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تزکیہ والے گواہ اس کے ضامن ہوں گے، کیونکہ ان کی گواہی علت العلت ہے، اور احسان والے گواہ ضامن نہیں ہوں گے اگر وہ رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ محض ایک شرط تھی، اگر وہ نہ بھی ہو تو پیچھے نفس حد تو موجود تھی۔ ولا فرق بینہما اذا شہدوا بلفظۃ الشہادۃ او اخبروا، فرماتے ہیں کہ ان دو میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ گواہی لفظ شہادت کے ساتھ دیں یا لفظ یعنی خبر کے ساتھ دیں، یعنی وہ یہ کہیں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ گواہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا ہم تزکیہ کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ خبر دے دیں کہ ہم احرارن، کہ یہ آزاد ہیں اور یہ گواہ بالکل عاقل بالغ ہیں، مسلمان ہیں، تو خبر جملہ خبریہ کے ساتھ یا شہادت کے لفظ کے ساتھ گواہی دیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کو شہادت پر ہی محمول کریں گے۔ فرماتے ہیں بہذا، تزکیہ والے گواہوں کا ضامن ہونا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور راجح بھی یہی ہے، مفتبی بھی یہی ہے کہ وہ ضامن ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ تزکیہ والے گواہوں کا ضامن ہونا یہ اس وقت ہے کہ جب وہ آزاد ہونے کی اور مسلمان ہونے کی خبر دیں، کہ یہ جو گواہ زنا کی گواہی دے رہے ہیں چاروں، یہ آزاد بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں،
اس کی گواہی دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں وہ غلام ہیں یا کافر ہیں تو پھر یہ تزکیہ والے گواہ ضامن ہوں گے۔ اما اذا قالوا هم عدول، یہ کہ تزکیہ والے گواہ اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، عادل لوگ ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلام نکلے، اس صورت میں تزکیہ والے گواہ ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ غلام کبھی کبھار عادل بھی تو ہوتا ہے، تو اس میں تو تزکیہ والے گواہ سچے ہیں۔ بعد میں اگر وہ رجوع کر بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کبھی کبھار غلام بھی تو عادل ہوتا ہے، تو لہٰذا اب اس میں وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ ولا زمانہ علی الشہود، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو اس کو عادل کا کہا ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ غلام ہے، تو اس میں ہم تزکیہ والے گواہوں کو جھٹلا تو نہیں سکتے، وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ ولا زمانہ علی الشہود، اچھا یہ جو زنا والے گواہ ہیں ان کی وجہ سے پھر آگے رجم ہوا اور ان کی تزکیہ کرنے والوں کی وجہ سے رجم ہوا، تو فرماتے ہیں کہ کیا یہ زنا والے گواہ ضامن ہوں گے؟ فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے، لأنه لم يقع كلامهم شهادة، کیونکہ ان کا جو کلام ہے وہ گواہی کے طور پر واقع ہی نہیں ہوا، ان کا کلام گواہی تو نہ بنا نا، کیونکہ ان کو ان کا تزکیہ ہی نہ ہو سکا۔ ولا يحدون حد القذف، اچھا پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر ان کو حد قذف لگاؤ نا، پھر تو یہ تہمت لگانے والے ہوگے۔ فرماتے ہیں تہمت کی حد بھی ان کو نہیں لگے گی، لأنهم قذفوا حيا، اس لیے کہ پہلے ہم نے یہ اصول پڑھا ہے کہ اگر آدمی زندہ آدمی کو تہمت لگائے اور وہ زندہ آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ تہمت ایسی چیز ہے، قذف ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی کہ بعد میں پھر اس مقذوف میت کے ورثاء اس حد کو نافذ کروائیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زنا کی ہار جس آدمی کے اوپر تھی وہ دنیا سے چلا گیا، لہٰذا اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں ایک زندہ آدمی کے اوپر تہمت لگائی تھی، وقد ماتا، وہ رجم اس کو ہو گیا، وہ مر گیا، فلا یورث عنہ، اب اس قذف کی اندر وراثت جاری نہیں ہوگی۔ وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية، وفي القياس يجب القصاص لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق. وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة بعد، ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على دليل مبيح فصار كما إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم وتجب الدية في ماله لأنه عمد والعواقل لا تعقل العمد، ويجب ذلك في 3 سنين لأنه وجب بنفس القتل۔ صورت مسئلہ، 4 لوگوں نے ایک شخص کے اوپر زنا کی گواہی دے دی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ قاضی نے اس کے رجم کا حکم دے دیا، پھر ایک شخص نے اس ملزم اور مجرم کو رجم کرنے سے پہلے اس کی گردن ہی اتار دی، بھئی یہ ویسے بھی ابھی مباح الدم ہے، اس کو ویسے بھی قتل کرنا ہے تو لازم اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ اس کے بعد گواہوں کا پتہ چلا کہ یہ گواہ تو غلام ہے۔ اب اس صورت کے اندر یعنی قتل ہو جانے کے بعد رجم بھی نہیں ہوا، قتل ہوا ہے یہ شخص اور ناحق قتل ہو گیا، کیونکہ گواہ جو ہیں وہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ غلام نکلے۔ تو فعلی القاتل الدیۃ، ابھی جس نے گردن اتاری ہے نا، اس قاتل کے اوپر دیت ہے، اس قاتل کے اوپر دیت لازم ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ یا جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ گواہوں کا رجوع کرنا، مزکی گواہوں کا رجوع کرنا، اسی کے اندر ہی یہ بحث ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گواہوں کا جو غلام ہونا ظاہر ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں ذکر کریں گے، ایک صورت یہ کہ رجم سے پہلے ظاہر ہوا اور دوسرا یہ کہ رجم کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ 2 صورتیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر رجم سے پہلے ظاہر ہوا ہے، یعنی رجم سے پہلے اور کسی نے اس کو ویسے قتل کر دیا، اس کے بعد اس کا پتہ چلا کہ یعنی گواہوں کا کہ وہ غلام ہے، اس صورت میں کوئی کہ ناحق قتل ہوا تو لہٰذا قاتل پر دیت ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں پر قاتل کے اوپر قصاص لازم آنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ایک معصوم نفس کو یعنی بے گناہ کو ناحق قتل کر دیا، لیکن استحساناً ہم یہاں پہ کہیں گے کہ اس قاتل کے اوپر قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ یہاں پر قاضی کا جو ہے وہ ظاہراً ٹھیک ہے۔ قتل کے وقت جب اس نے اس کی گردن اتاری اس وقت قاضی کا فیصلہ درست تھا، فاورث شبہۃ، تو اسی نے ہی ایک شبہ پیدا کر دیا، بخلاف ما اذا قتل قبل القضاء، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کو وہ فیصلے سے بھی پہلے قتل کرتا، ابھی تک قاضی نے رجم کا فیصلہ نہیں کیا، اس سے پہلے ایک شخص نے اس کی گردن اتار دی غصے میں آ کر کہ اچھا یہ زانی ہے،
تو قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، اس سے پہلے اتار دی، تو اس صورت میں پھر فرماتے ہیں کہ گواہی ابھی تک وہ دلیل بنی ہی نہیں تھی، گواہوں کی گواہی ابھی تک دلیل حجت بنی ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے قتل کر دیا۔ وَلِأَنَّهُ ظَنَّهُ مُبَاحَ الدَّمِ مُعْتَمِدًا عَلَى دَلِيلٍ مُبِينٍ۔ اور اب عقلی دلیل ایک اور بھی ذکر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب قاضی کا فیصلہ رجم کا آ جانے کے بعد جب اس نے گردن اتاری ہے تو اس شخص نے اس کو مباح دم، یعنی اس کا خون بہانا ویسے بھی ابھی مباح ہے، اس کو اس طرح گمان کر لیا اور اعتماد کیا اس شخص نے، یعنی قاتل نے، ایک دلیل مبیح پر، ایسی دلیل جو اس کے خون کو مباح قرار دینے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قاضی کا فیصلہ۔ فصار كما اذا ظنه حربيا، اس کی مثال تو ایسے ہو گئی ہے کہ اس قاتل نے جیسے کہ اس کو حربی تصور کر لیا ہو کہ یہ ایک حربی شخص ہے، یعنی مثلا کافر ہے، دارالحرب سے آیا ہے، اور وعلیہ علامتہم، اور اس کے اوپر کفار کی علامت بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی، کوئی صلیب وغیرہ کا نشان وغیرہ، تو اس کے بعد اس نے اس کو مباح سمجھ کر قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہے، دارالاسلام کا رہنے والا ہے، تو اس لیے اس میں پھر وہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا قصاص میں، کیونکہ ایک شبہ آ گیا ہے تو دیت اس پر لازم ہوتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی دیت اس پر لازم ہوگی کہ رجم سے پہلے اس نے اس کی گردن اتار دی۔ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، اور دیت اس کے خود اپنے مال میں ہوگی، لِأَنَّهُ عَمْدٌ، کیونکہ یہ قتل عمد ہے، اور عاقلہ یعنی اس کے خاندان والے وہ قتل عمد کی دیت جو ہے وہ نہیں دیں گے، کیونکہ ضابطہ یہی ہے کہ قتل عمد کے اندر جو ابتداء دیت لازم ہوگی تو وہ عاقلہ پر نہیں آئے گی، ہاں جو بعد میں دیت لازم ہوگی اور بعد میں جا کر دیت کا فیصلہ ہوگا تو وہ پھر عاقلہ دے گی، تو لہذا قتل عامد کے اندر جو ہے عاقلہ قتل عامد کی دیت نہیں دیتی۔ وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي 3 سنین، اور اسی ہی کے مال میں 3 سالوں کے اندر یہ دیت وصول کی جائے گی، اس لیے کہ لأنه وجب بنفس القتل، کیونکہ یہ وہ دیت ہے جو نفس قتل سے ہی واجب ہوئی ہے، تو جو دیت نفس قتل سے ابتداءً واجب ہو تو وہ 3 سالوں کے اندر دینی پڑتی ہے، اور جو بعد میں کوئی صلح وغیرہ ہو جانے کے بعد لازم ہوتی ہے تو وہ پھر فوری طور پر عاقلہ اور سب نے مل کر دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ رجم کا فیصلہ آ جانے کے بعد اور رجم کو نافذ کرنے سے پہلے کسی نے اس کو قتل کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ بے گناہ قتل ہوا، اور گواہوں کا رجوع ہو گیا یا گواہوں کا غلام ہونا ثابت ہو گیا۔ وہ رجمہ، اور رجمہ کی جگہ پر اگر ہم اس کو رجمہ پڑھیں تو یہ اس شخص کی طرف ضمیر راجع ہوگی کہ اس شخص نے گردن نہیں اتاری بلکہ اس شخص نے بھی اس کو رجم ہی کر دیا، قاضی نے رجم کا فیصلہ کیا اور اس شخص نے بھی واپس اس کو رجم ہی کر دیا۔ ثم وجدوا عبیدا، اس کے بعد گواہ جو ہے وہ غلام پائے گئے، گواہ نااہل ہو گئے، تو فدیت علی بیت المال، اس صورت کے اندر جو دیت ہوگی وہ بیت المال پر ہوگی، نہ کہ اس شخص پر ہوگی جس نے اس کو رجم کیا۔ لأنه امتثل امر الامام، کیونکہ اس شخص نے یہاں پر جو رجم کیا نا، گردن تو نہیں اتاری بلکہ رجم کیا ہے، تو یہ تو امام کا جو حکم تھا اسی کی ہی پاسداری کی ہے نا، اسی کو ہی پورا کیا ہے۔ فنقل فعله الیہ، تو یہاں پر اس رجم کرنے والے کا جو فعل ہے وہ اسی یعنی قاضی کی طرف ہی اس کو لوٹایا جائے گا، گویا کہ یہ قاضی نے رجم کر دیا۔ ولو باشرہ بنفسہ تجب الدیۃ فی بیت المال، اور اگر قاضی خود وہ اگر رجم کر لیتا تو دیت بیت المال سے ہی ہوتی، اور بعد میں یعنی یہ شخص اگر ناحق رجم ہو چکا ہوتا اور بعد میں پتہ چلتا کہ غلاموں نے غلط گواہی دی ہے تو پھر اس کی دیت بیت المال پر ہوتی، تو یہاں پر اس شخص کا رجم کرنے کی وجہ سے بھی دیت بیت المال پر آئے گی، لما ذکرنا قضا ھذا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جلاد کا جو فعل ہوتا ہے وہ قاضی کی طرف منسوب ہوتا ہے، بخلاف ما اذا ضرب عنقه، بخلاف اس صورت کے کہ جب قاضی نے رجم کا فیصلہ کر دیا اور اس نے اس کی گردن اتار دی، جس طرح پہلی صورت تھی، اس لیے کہ اس میں اس نے گویا کہ قاضی کا حکم کو نہیں مانا، قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ دیت بھی اسی شخص پر آئے گی جس نے اس کی گردن اتاری۔ تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ رجم کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی نے رجم نہیں کیا بلکہ اس کی گردن اتار دی، اور بعد میں وہ ناحق ہونا اس کا ثابت ہو گیا ملزم کا، تو اس صورت میں جس نے گردن اتاری ہے اسی کے اوپر زمان آئے گا، دیت اسی پر آئے گی۔ اور اگر رجم ہی کیا اس نے، قاضی کے فیصلہ رجم کا جانے کے بعد اس شخص نے رجم ہی کیا ہے، تو پھر اس میں قاضی کا گویا کہ اس نے حکم مانا ہے، تو اس صورت میں پھر دیت جو شخص کی آئے گی وہ بیت المال پر آئے گی۔ اب آخر میں ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی
کا عادل ہونا یہ ساقط نہیں ہوتا جب وہ ہم بستری کرتے ہوئے دیکھ لیں، اس سے ہم ان کو فاسق نہیں کہیں گے۔ تو اس حوالے سے جو بحث ہوگی وہ ہم ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے جو محسن ہونا ہے، محسن ہونا وہ زانی کا، وہ کبھی کبھار حکمن بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار عورتوں کی گواہی سے بھی وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں، چونکہ اس سبق کا دورانیہ جو ہے وہ کہیں طویل نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔